امریکہ نے ایک ایسا فوجی روبوٹ تیار کر لیا ہے جو انسانی سولجر کی طرح جنگ میں حصہ لے سکتا ہے۔ یہ روبوٹس ہتھیار چلانے میں انسانوں کی طرح ہی ماہر ہیں اور 20 کلو گرام سے زیادہ وزن اٹھا سکتے ہیں۔ یہ منصوبہ کسی خالی وقت میں سامنے نہیں آیا۔ عین اسی رات جب یہ خبر آئی، کویت کے آسمان پر بھی ایک بار دھماکے گونجے۔ ایران نے کویت میں موجود 2 اہم امریکی فوجی اڈوں احمد الجابر اور علی السالم ایئر بیس پر ڈرون حملے کیے ہیں، جن میں فائٹر جیٹ، ہینگرز اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹم کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ کوئی پہلا حملہ نہیں، کویت اب تک پورے خطے میں سب سے زیادہ حملے جھیل چکا ہے اور اب تک 18 امریکی فوجی وہاں ہلاک ہو چکے ہیں۔ کئی امریکی اڈے اتنی بار نشانہ بن چکے ہیں کہ وہ اب رہائش کے قابل ہی نہیں رہے۔ امریکہ میں روبوٹس کی آرمی بننا اور کویت پر ایران کے حملے، یہ دونوں خبریں الگ الگ نہیں، ایک ہی کہانی کے 2 رخ ہیں۔ جتنی تیزی سے امریکن فوجی عرب ممالک میں ایران کے حملوں کے نتیجے میں ہلاک ہو رہے ہیں اور اڈے تباہ ہو رہے ہیں، اتنی ہی تیزی سے واشنگٹن انسانی فوجیوں کی جگہ روبوٹ لانے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ امریکہ یہ اقدامات مسلسل کرتا جا رہا ہے تاکہ اس کے امریکن فوجیوں کی جگہ روبوٹس تعینات کیے جا سکیں۔ اب اپنی اگلی خبر کی جانب بڑھیں تو خطے سے باہر بھی امریکہ اور اسرائیل کو خاموش حمایت حاصل ہو رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حال ہی میں انٹرویو میں ایسا بیان دیا ہے جس نے انڈیا کو ذلیل کروا کر رکھ دیا ہے۔ نیتن یاہو کی جانب سے کہا گیا کہ بھارت اسرائیل کا عظیم دوست اور اہم ترین اتحادی ہے، یعنی جہاں امریکہ میدان جنگ میں روبوٹ فوجیوں کی طرف بڑھ رہا ہے، وہیں اسرائیل خفیہ سفارتی سطح پر بھارت جیسی بڑی طاقتوں کی حمایت کو بھی مضبوط کر رہا ہے، تاکہ اگر امریکہ اسرائیل کا ساتھ چھوڑتا ہے تو اسرائیل انڈیا کے پاس جا سکے۔ تو ناظرین، یہ تھی تمام صورتحال۔ اس سلسلے میں جیسے ہی کوئی نئی خبر آئے گی ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔